کیا موہنی زرون کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی؟ کیا زرون اب موہنی کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا ساشا کی ساس اور روما مل کر ایک نئی سازش تیار کر رہی ہیں؟ کیا موہنی اپنی جان لینے کا سوچ رہی یا ہاتھ میں موجودہ چھری صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا موہنی کی زندگی میں اب کوئی نیا طوفان آنے والا ہے؟ ڈرامہ سیریل انتخاب کی اگلی قسط میں کہانی ایک بار پھر انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچنے والی ہے، کیوں نہ کہ ایک طرف ساشا کے خلاف اس کی ساس اور روما نے نئی چال چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو دوسری طرف موہنی کی زندگی بھی مشکلات میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زرون کا رویہ موہنی کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ موہنی جتنا بھی زرون کو منانے کی کوشش کرے، اس کا دل کسی بھی صورت نرم نہیں ہونے والا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ساشا کی ساس اپنی بیٹی روما کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوگی۔ دونوں ماں بیٹی ایک بار پھر ساشا کے خلاف باتیں کرتی نظر آئیں گی۔ ساشا کی ساس صرف صاف کہے گی کہ وہ ساشا کے کیے ہوئے وار اسی پر واپس لوٹانے والی ہے، یعنی جس طرح ساشا نے ماضی میں اس کے خلاف چالیں چلی اور اب اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اب وہ بھی ساشا کو اسی طرح جواب دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ روما بھی اپنی ماں کا ساتھ دیتے ہوئے کہے گی اسے بھی لگتا تھا کہ زرون زیادہ عرصے تک موہنی کے ساتھ نہیں رہنے والا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ رائم بھائی کو اپنی طرف کیا جائے اور انہیں ساشا سے اس طرح منفرد کر دیا جائے جیسے ساشا نے انہیں ان کے خلاف کیا تھا۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ ساشا کی ساس اور روما بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ دونوں ماں بیٹی کے دل میں ساشا کے خلاف اتنی زیادہ نفرت ہے کہ وہ اسے اپنی جان زندگی سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی اگلی چال کیا ہوتی ہے اور کیا ساشا ایک بار پھر ان دونوں کی سازش کا مقابلہ کر پائے گی یا پھر نہیں۔ دوسری طرف کہانی میں نیلم پری کا کردار بھی ایک بہت دلچسپ موڑ لے گا۔ نیلم پری ایان سے ایسی بات کہے گی جسے سن کر ایان کو شدید غصہ آئے گا۔ وہ کہے گا کہ جیسے اس کے اپنے سگے باپ نے منہ نہیں لگایا، وہ آخر اس سے منہ کیوں لگائے۔ ایان کے لیے یہ بات یقیناً انتہائی تکلیف دہ ہوگی، اسے غصہ بھی آئے گا لیکن وہ نیلم کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس وقت نیلم آخرکار مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ایان کے اندر جو غصہ جمع ہو رہا ہے ممکن ہے آگے چل کر وہ کسی بڑے رد عمل کی شکل اختیار کر لے، لیکن اصل اور سب سے بڑا ڈرامہ موہنی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ موہنی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی جبکہ باہر زرون اور اس کے گھر والے کھڑے ہوں گے۔ زرون دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کچھ دیر بعد موہنی دروازہ کھول دے گی۔ جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے زرون کے ساتھ اس کی ماں اور بہن بھی موجود ہوگی۔ موہنی فوراً خود کو بچانے کی کوشش کرے گی اور سارا الزام اپنی ساس اور نند پر ڈال دے گی۔ وہ کہے گی یہ سب کچھ ان دونوں کا کیا دھرا ہے، وہ اس کی خوشیوں سے جلتی ہیں اس لیے انہوں نے اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن موہنی کی باتیں سن کر اس کی ساس کو شدید غصہ آئے گا، اس کے دل میں بہت کچھ ہوگا اور وہ موہنی کو جواب دینا چاہے گی، مگر زرون کے سامنے شاید خاموش رہنا ہی بہتر سمجھے گی، کیونکہ اس وقت زرون کا غصہ پہلے ہی اپنی انتہا پر ہے اور وہ موہنی کی کسی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ زرون کا رویہ موہنی کے ساتھ انتہائی سخت ہو چکا ہے۔ موہنی بار بار اسے منانے کی کوشش کرے گی، اپنی صفائیاں پیش کرے گی، حتیٰ کہ اس کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگے گی۔ وہ زرون سے کہے گی اسے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن زرون کا دل کسی صورت نرم نہیں ہوگا۔ یہاں موہنی کی بے بسی دیکھ کر یقیناً ناظرین بھی جذباتی ہوں گے، کیونکہ ایک طرف وہ زرون کو کھونا نہیں چاہتی اور دوسری طرف زرون اس سے اتنا منفرد ہو چکا ہے کہ اسے موہنی کی کوئی بات سچ نہیں لگ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زرون کا دل اتنا سخت کیوں ہو چکا ہے؟ کیا موہنی نے واقعی ایسی غلطی کی ہے جسے زرون کبھی معاف نہیں کر سکتا، یا پھر گھر والوں کی سازش نے زرون کو موہنی کے خلاف کر دیا ہے؟ دوسری جانب ساشا کی ماں بھی خاموش نہیں بیٹھنے والی۔ وہ ساشا کو فون کر کے کہے گی کہ وہ موہنی کا وجود اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موہنی کے خلاف گھر میں ماحول مزید خراب ہونے والا ہے۔ موہنی پہلے ہی زرون کی نفرت، گھر والوں کے دباؤ اور مسلسل الزامات کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایسے میں ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گی، لیکن اس بار صورتحال پہلے سے مختلف ہوگی، کیونکہ موہنی کے ہاتھ میں ایک چھری ہوگی۔ یہی وہ منظر ہے جس نے اگلی قسط کے حوالے سے سب سے بڑا
بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ کیا موہنی واقعی اپنی جان لینے کا سوچ رہی ہے یا پھر ممکن ہے کہ وہ چھری صرف اور صرف اپنی حفاظت کے لیے رکھے ہوئی ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈرامہ ایک بہت بڑا سسپینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ موہنی جس ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس کا اس طرح خود کو کمرے میں بند کرنا، ہاتھ میں چھری رکھنا معمولی بات نہیں لگتی۔ ممکن ہے وہ انتہائی مایوس ہو چکی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اب اس کے پاس بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ موہنی کسی سے خوفزدہ ہو، اسی لیے اپنی حفاظت کے لیے چھری اپنے پاس رکھے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ گھر میں کوئی اس کے خلاف بہت بڑی سازش کرنے والا ہے اور وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو۔ دوسری آخرکار اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ساشا ان کی چالیں سمجھ پائے گی یا پھر ایک بار پھر ان کے جال میں پھنس جائے گی۔ کیا نیلم پری کی تلخ باتیں برداشت کرتا رہے گا یا پھر ایک دن اس کا صبر بھی جواب دے جائے گا؟ یہ دیکھنے